پھر چونکہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور پھر دینے والا دینے سے پیچھے ہٹتا بھی نہیں ہے، بلکہ سخی اور فیاض تو اتنا ہے کہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مانگنے والوں سے کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے آسمان دنیا پر چلا آتا ہوں۔ کہ سخی اور فیاض تو اتنا ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو آپ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، اپنے رب کی اس صفت سے آپ بھی مستفید ہوئیے، جی کھول کر کے اس سے مانگیے۔ جب جان رکھیے کہ آپ کا خالق آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا، آپ کا مالک آپ کے بارے میں آپ سے بہتر جانتا ہے۔ سو یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملی تو اس کا نہ ملنا ہی آپ کے لیے بہتر تھا۔ سرفراز فیضی صاحب کے الفاظ میں کہ بسا اوقات کسی نعمت کا نہ ملنا بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے مصیبتیں مگر میرے اوپر ہی کیوں، اس عنوان پر ہم نے آپ سے کچھ گفتگو کی تھی، اور اس سے تقریباً 4-5 ویڈیو پہلے ہم نے مشکلات میں بھی مسکراہٹ مگر کیسے، اس موضوع پر ہم نے آپ سے کچھ کلام کیا تھا۔ ہماری گزشتہ یہ دونوں ویڈیوز دراصل سکون کی تلاش سیریز کا پہلا اور دوسرا حصہ تھی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی سیریز کا یعنی سکون کی تلاش سیریز کا تیسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شکر ادا کرنا شروع کیجئے، زندگی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہماری زندگی سے چین اور سکون کے ختم ہو جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں۔ جن نعمتوں سے اللہ نے دوسروں کو نواز رکھا ہے ہم ان پر دھیان دیتے ہیں اور ان پر نظر دوڑاتے ہیں، اور ہماری اس غلطی کے نتیجے میں بہت دفعہ ہمارے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو جب دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو یہ دل کے سکون کو کھا جاتی ہے۔ ہمارا سکون اس ٹینشن کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنے سکون میں کیسے ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ ہمارا سکون اس ٹینشن کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنے سکون میں کیسے ہے۔ اور اگر دل میں حسد نہ بھی پیدا ہو تو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے پاس موجود نعمتوں کو اگنور کر کے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہم احساس کمتری کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خود کو کمزور سمجھنے لگتے ہیں، خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوسروں کی نعمتوں کو دیکھیں گے اور اپنی نعمتوں کو بھول جائیں گے تو ڈی موٹیویشن کا شکار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اپنے پاس موجود صلاحیتوں کو اگنور کر کے اور اپنے پاس موجود نعمتوں کو اگنور کر کے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے نتیجے میں ہر دو صورت میں دل کا سکون ختم ہوتا ہے۔ یا تو آپ کے دل میں حسد پیدا ہوگا تو دل میں بھڑکنے والی حسد کی یہ آگ دل کے سکون کو کھا جائے گی، یا آپ احساس کمتری کا شکار ہوں گے تو کمزوری اور کمتری کا یہ احساس آپ کے سکون کو کھا جائے گا۔ تو لہذا زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں اپنے پاس موجود صلاحیتوں پر دھیان دیں، ان پر توجہ دیں۔ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، ان پر خوش رہیں۔ جتنا مل رہا ہے اسے اپنے لیے غنیمت جانیں، اس لیے کہ جتنی نعمتوں سے اللہ آپ کو اور ہم کو نواز رہا ہے نا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اتنے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ جو مل رہا ہے فری میں مل رہا ہے، اس پر راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ زندگی تمام قسم کے مصائب اور مشکلات کے باوجود پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو بڑھا چڑھا کر ملے گا، اور اگر میری ناشکری اور میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو جان رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ پھر چونکہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے اور پھر دینے والا دینے سے پیچھے ہٹتا بھی نہیں ہے، بلکہ سخی اور فیاض تو اتنا ہے کہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مانگنے والوں سے کہتا ہے کہ تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے آسمان دنیا پر چلا آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، ینزل ربنا الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر فیقول من یسألنی فاعطیہ من یدعونی فاستجیب له من یستغفرنی فاغفر له۔ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے پہر کائنات کا بادشاہ اتر آتا ہے، دینے کے لیے اتر آتا ہے۔ مانگنے والا اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، دینے والا دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ آسمان دنیا پر رات کا تیسرے پر اترتا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔
تو جب وہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے بلکہ سخی اور فیاض تو اتنا ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، تو جب صورتحال یہ ہے تو آپ بھی اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، اپنے رب کی اس صفت سے آپ بھی مستفید ہوئیے، جی کھول کر کے اس سے مانگیے۔ جب صورتحال یہی ہے تو دل کھول کر کے جتنا ہو سکے اس سے مانگیے، اور اپنے رب سے کہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ مجھے تجھ سے دنیا بھی چاہیے، اے اللہ مجھے تجھ سے آخرت بھی چاہیے، اے میرے اللہ تو مجھے دنیا سے بھی نواز دے، اے اللہ تو مجھے دین سے بھی نواز دے، دین اور دنیا دونوں میرے ہاتھ میں رکھ دے۔ اللہ سے دونوں کا دعا کریے۔ جب اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو پیچھے کیوں ہٹے مانگنے سے؟ اس کی سخاوت اور فیاضی کے اس بہتے ہوئے سمندر میں ہمیشہ اپنا منہ لگائے رکھیے، جس سمندر سے وہ صدیوں سے ساری دنیا کو سیراب کرتا چلا رہا ہے، مگر اس کے اس سمندر میں آج تک ایک رتی برابر کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کے خزانوں کا یہ حال ہے تو مانگنے میں کیوں کمی کرے؟ جی کھول کر کے مانگیے، اور اس کے بہتے ہوئے سمندر میں منہ لگائے رکھیے اور جی کھول کر کے پیئے اس کے اس سمندر سے، اور خوف نہ کھائیے، غم نہ کریے، اس لیے کہ آپ کسی غیر کا نہیں، اپنے مالک کا کھا رہے ہیں، اپنے مالک کا کھا رہے ہیں، اپنے اس مالک کا جو کھلانے پلانے کے بعد آپ کو تانا نہیں مارے گا، جو کھلانے پلانے کے بعد آپ کو سنا کر کے شرمندہ نہ کرے گا، اپنے اس مالک کا کھا رہے ہیں تو جی کھول کر کے کھائیے پیئیے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیے، ہاں لیکن شکر ادا کرنا نہ بھولیے۔ لہذا زندگی میں ایک چھوٹا سا کام یہ کر لیجئے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اس نے کوئی نعمت اور کوئی چیز آپ کو نہیں دی ہے تو اس پر شکوہ نہ کریے۔ جان رکھیے کہ آپ کا خالق آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا، آپ کا مالک آپ کے بارے میں آپ سے بہتر جانتا ہے، سو یاد رکھیے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملی تو اس کا نہ ملنا ہی آپ کے لیے بہتر تھا۔ سرفراز فیضی صاحب کے الفاظ میں کہ بسا اوقات کسی نعمت کا نہ ملنا بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، تو جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے اور اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہیے، مزید بڑھا چڑھا کر وہ آپ کو دیتا جائے گا۔ اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی چیز آپ کو نہ ملی تو اس پر شکوہ نہ کریں، اور جان رکھیں کہ اس کا نہ ملنا ہی آپ کے لیے بہتر تھا۔